18 ستمبر 2025 دینی و اصلاحی عشاء مجلس۔ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم، بامقام مسجد اختر نزد سندھ بلو سوسائٹی، گلستانی جور، بلاک 12، کراچی۔ شب جمعہ والے ساتھی اندر تشریف لیں، کچھ بیان ڈلوانے والے وہ ٹھیک ہے، الگ ہے، اور بار بار اعلان کرتا ہوں اگر کوئی دنیا کی باتیں ہیں تو مسجد کے باہر کریں۔ حدیث پاک بھی بار بار سناتے رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہ کی کتاب ہے ہماری 3 گناہ، جس میں ایک گناہ پانی کا اسراف، پھر سمجھایا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے وہ وضو کریں۔ دوسرا گناہ لکھا ہے کہ جیسے بچے کو کونے میں کھڑا ہونا چاہیے بڑے کے ساتھ، لیکن کوئی ایسا موقع ہے کہ صف پوری نہیں ہوئی تو بیچ میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں وہ۔ ہم خود دیر سے آتے ہیں تو بچے کو پیچھے کیا، دوسرا آیا اس نے، اور آخر میں سب بچے جمع ہو گئے۔ بڑا تفصیل سے حضرت نے نصیحت فرمائی ہے، آخر میں بچے شور کریں گے، آپ ان کو ماریں گے، کوئی نماز میں خلل نہیں آئے گا۔ اب ایک جب صف ہے، اب وہ کونے میں کیسے کھڑا ہوگا جبکہ بیچ میں بھی جگہ ہے؟ وہ کیسے کھڑا ہوگا؟ ہم بڑے آتے ہیں دیر سے۔ پھر تیسرا گناہ لکھا حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم نے، مسجد میں دنیا کی بات کرنا۔ موبائل کے حالات آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں۔ کینیڈا سے ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے، کچھ ماہ پہلے کی بات ہے، تو میں نے کوئی ساتھی موبائل لیتے ہیں، بھائی آپ باہر کر لیں بات۔ ابھی آپ کے سامنے 2-3 بڑے ڈاکٹر بیٹھے تھے نا، وہاں بیٹھے تھے، ایمرجنسی ہوگی سلام کرتے باہر چلے جائیں گے، کہ الیکٹرک کے ڈپٹی ڈائریکٹر مینیجر آتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں، اور ایک تو بڑے افسر ہیں وہ وہاں بیٹھتے ہیں جا کر، جسٹ ایمرجنسی میں ان بڑوں کا فون آتا ہے ان کے پاس۔ تو انہوں نے کینیڈا والے دوست نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایسا ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، کہ نماز ختم ہوتے ہی فون، کوئی اللہ اکبر 1 بار کہنا، 3 بار استغفر اللہ، کچھ بھی نہیں، اور فوراً فون۔ تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ نماز کے بعد فوراً فون دیکھتے شاید قبولیت کی رسید آ گئی ہو موبائل میں کہ آپ کی نماز قبول ہے۔ یہ لطیفہ انہوں نے بتایا، اتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے، اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ فجر میں آتا ہوں نا، موبائل جیب میں ہوتا ہے، اس کے بعد کسی نماز میں موبائل یہاں نہیں ہوتا۔ پرسوں تھا، بہت ایمرجنسی تھی، تو بات کرتے کرتے پھر فون میں نے اندر رکھ لیا، اور وہاں بھی سائلنٹ پر ہوتا ہے فون، سامنے ہوتا ہے تاکہ کوئی مجبوری والا کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن فجر میں بیان گھر سے آتا ہوں تو موبائل ہوتا ہے جیب میں، باقی وہاں پر جو وائبریشن ہوتی ہے نا تو دماغ میں آتا ہے کون ہوگا، 50,000 تو ضرور ملے ہوں گے، جو آج کل چکر بازیاں ہوتی ہیں نا، 73,000 آپ کے نکلے ہیں، یہ بٹن دبائیے پیسے آپ کے، پتہ چلا وہ بھی پیسے گئے، لالچ میں ہوتا ہے۔ سنیں، فرمایا کہ ایک بچھو جیسا جانور قیامت کے دن نکلے گا، جس کے پیر یہاں ہوگا، سر وہاں ہوگا، بچھو کی طرح ہوگا، وہ اعلان کرے گا، 5 اعلان کرے گا، کہاں ہے بے نمازی ہڑپ، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں کرتے تھے ہڑپ، اور پھر دوزخ میں لے جائے گا سب کو۔ جیسے مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہ کی کتاب ہے ہمارے 3 گناہ۔ تو اب یہاں جو میرے سے تعلق ہے، یا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے تو میں باقاعدہ ہاتھ بھی جوڑے جمعے کے دن، ایسے آگے آ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ مہربانی کر کے، دین کی بات ہوگی نہیں موبائل میں، کیونکہ فتویٰ لے لیں، دین کا کام ہو رہا ہے، دوسرا آپ کیسے کریں گے؟ آپ لائیو شاید بیان کر رہے ہو تو بھائی ٹھیک ہے، دوسری طرف کر لیں، اس کا مطلب دنیا کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی ایمرجنسی ہوگی، ہم کیوں آپ سے بدگمانی کریں، حرام کام کیوں کریں، آپ باہر جا کے بات کر لیں۔ ہم جہاں پہلے محلے میں تھے نا، تو وہ کاروباری لوگوں کا محلہ تھا، وہ تو مسجد کا نام نہیں لوں گا، علاقہ بھی نہیں بتاؤں گا۔ جب ہم عشاء پڑھ کے باہر نکلتے تھے، بابا تلاوت تھوڑا زیادہ کرتے تھے ماشاءاللہ، جب بابا کے ساتھ نکلتے تھے، یقین کرنا 4 لوگ یہاں، 5 لوگ یہاں، 4 لوگ یہاں، ہم گھر جا رہے ہیں اور آواز سن رہے ہیں، آج بھاؤ کیا کھلا، آج جو ہے نا وہ ہلدی کا بیاہ، یقین کریں یہ باتیں اللہ کے گھر میں۔ وہاں پر اللہ نے بعد میں مجھے، ہمارے جانے کے بعد اللہ نے بیان کی توفیق دی تھی، میں نے کہا بھائی آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ بڑے بڑے کاروباری ہیں، جوڑیا بازار میرٹ روڈ کے آپ کاروباری ہیں، کپڑے مارکیٹ کے آپ لوگ ہیں، بھائی آپ کے گھر میں بٹھا دو نا دوستوں کو، لیکن اللہ کے گھر میں کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کا گھر تو اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ پھر بہت سی باتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بہت باتیں ہیں۔ ایئرپورٹ پر 3-4 اسٹیجز آتے ہیں، وہاں بات کر کے دکھائیں، پولیس روکتی ہے وہاں بات کر کے دکھائیں۔ اللہ کے گھر میں، بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والے گھر میں بات دل کو لگتی ہے یہ،
کون سی ایمرجنسی. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ پہلے جب موبائل نہیں تھا تو کیسے کام چلتے تھے. پوتے نے مجھ سے پوچھا تھا حافظ عبد الرحمان نے کہ دادا پہلے جب موبائل نہیں تھے تو کام کیسے بنتے تھے. میں نے کہا بیٹا پچھلا دور آئے تو آپ دیکھنا کام کیسے بنتے تھے. سکون کی نیند سوتے تھے. اب تو موبائل ساتھ میں. وہاں پی ٹی سی ٹی آئی پی تھا اس وقت, ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان, وہ گھر کے بیچ میں ہوتا تھا. کسی خاتون کی مجال ہے فون پہ کسی سے بات کر سکے. کرسی بھی نہیں رکھتے تھے ساتھ میں کیونکہ زیادہ دیر بات نہ کرنی پڑے. اب راستے میں ہیں, اب وہاں گھر پہ فون آیا, بھائی فلاں ہے نہیں ہے, اچھا بتا دیجیے گا, ختم. اب تو چین نہیں ہے نا, وہ بھی ایک کھڑکڑ کر فون. پھر اللہ معاف فرمائے دوستیاں. حضرت والا کے جامعہ اشرف مدارس میں اتنا عرصہ بیان رہا تو وہاں سے طلباء سے دوستیاں, جو اہل علم, پھر اچھے خاصے بیانات مدارس میں ہوتے ہیں. تو پھر ایک جگہ میں نماز پڑھنے جا رہا تھا تو اذان شروع ہو گئی. مغرب کی بات ہے, ٹیلی فون میں باتیں ہو رہی ہیں. اذان ختم ہوئی ہے, ٹیلی فون میں باتیں ہو رہی ہیں. تکبیر شروع ہوئی ہے, میں تو اندر چلا گیا, باتیں کر رہے ہیں اور صاف آواز آ رہی ہے, ہاں ہاں پھر کیا حال ہے. بس اب یہ کون سا دین ہے بھائی. اذان کا جواب نہیں, صف اول کی فکر نہیں. ایک طالب علم دوست نے کہا کہ میں درسگاہ میں آخر میں بیٹھتا ہوں. کیوں؟ کہا میسج کرنے میں آسانی ہوتی ہے. میں نے کہا تو استاذ پکڑتے نہیں ہے؟ کہا نہیں. میں کیسے میسج کرتے ہوں؟ میرے سامنے اس نے موبائل نکالا, مجھ سے بات کر رہا ہے, کھٹ کھٹ کر کے مجھے دکھایا. 7 لائنیں, ایک غلطی بھی نہیں تھی اس میں. جو جیسی محنت کرے گا ایسا معاملہ ہوگا. حضرت شاہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, دوستوں اور بزرگوں, کفار نے محنت کی, گھر گھر میں نے ٹیلی ویژن پہنچا دیا, پھر کیبل وغیرہ بات کی بات ہے. ہم مسلمان جب دین کی بات کریں گے تو ان کے ساتھ تو شیطان کی مدد ہے نا, ہمارے ساتھ رحمان کی مدد ہوگی. یہ کہنا کہ ہمارے علاقے میں رسمیں اتنی ہیں, اتنا مہر کی رقم رکھتے ہیں, وراثت نہیں دیتے ہیں, میں دوں گا تو کیا ہوگا, یہ سب بہانے بازی ہیں. سب بہانے, جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. بن کر دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ, برسر ممبر سنائیں گے تیرا افسانہ. ایک اللہ والے نے, نام یاد نہیں ہے, مشہور شخصیت ہے, نام یاد نہیں ہے, انہوں نے کسی اللہ والے سے کہا, خود بھی نیک, کہ آپ تو کہتے ہیں جو دین کی بات صحیح طریقے سے پیش کرے گا اس کی مخالفت ہوگی. الحمدللہ میں صحیح بات پیش کرتا ہوں, میری تو مخالفت نہیں ہے. تو فرمایا کہ اچھا آپ نے کبھی شرعی پردے میں بیان کیا, کبھی رسومات کے خلاف بیان کیا, شادی بیاہ غمی خوشی کے کوئی رسومات پہ بیان کیا آپ نے, کبھی سود کے لیے بیان کیا, کبھی آپ نے مہر کی رقم کے لیے بیان کیا؟ کہ نہیں. کا یہ بیان کر کے دیکھ لو, پھر آپ پتہ چل جائے گا. ہم ڈرتے ہیں کہ ہم سے ممبر نہ چھن جائے. نہیں, حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے, عالم یہ جل رہا ہے برس کے بجائیے, تنا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں, آپ میرے ساتھ آئیے. ممبر امانت ہے. اس ممبر سے جو بات نشر کرے گا صحیح طریقے سے, مخالفت ہوگی, ہو سکتا ہے امامت سے بھی اس کو استعفیٰ دینا پڑے, لیکن یہ چلتی پھرتی خانقاہ ہوگا, چلتا پھرتا مدرسہ ہوگا. حضرت کی کتنی مثالیں, تو ایک ہی مثال دیتا ہوں. یہاں سے گھاروں تشریف لے گئے حضرت, فجر کے بعد بیان شروع ہوا ظہر کی اذان تک, چلتا پھرتا مدرسہ, چلتی پھرتی خانقاہ. زمین چاہیے وہ دریا کے کنارے زمین ہو گئی, چھت چاہیے وہ آسمان ہو گیا. فرمایا کسی کو چائے پانی ناشتہ کچھ بھی یاد نہیں آیا. ظہر کی نماز ہوئی, بنگلہ دیش کے کچھ حضرت کے مہمان آئے ہوئے تھے, وہ جال لے کر گئے تھے, مچھلیاں پکڑی وہیں دریا کے کنارے, اور ایک سائیکل پر جا کر کسی سے کرائے پر لی, نان لے آئے, گرم گرم مچھلی نان کے ساتھ کھائی. KDA کا بڑا پائپ ہوتا ہے نا, بہت بڑا پائپ, اس میں شیخ العرب العجم نے کیلولہ فرمایا. باقی تو ہم نے جگہ جگہ دیکھا, چلتی پھرتی خانقاہ, چلتا پھرتا مدرسہ. ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ ہمیں آپ کو ممبر دیں گے, آپ جا کے فوراً یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ سوئم ایسے ہے, یہ تھوڑی ہے. پہلے اللہ کی محبت, معرفت, معافی, پھر ایک آدھ بات کر لی. بابا کے دفتر کیماڑی کے پاس ہے, تو بابا حیات تھے تو 15 دن کے بعد بیان وہاں ہوتا تھا. عصر کے بعد بابا کے دفتر میں بیان کر کے پھر مغرب نماز پڑھ کے بابا کے ساتھ گھر پر. تو میں نے دیکھا کہ بڑی عمر کی بچیاں یہ محراب کی طرف جا رہی ہیں.
محراب کے پیچھے. خیر ہمارا کوئی واسطہ نہیں. پھر ایک بار ایسا ہوا کہ وہ جو پڑھانے والے قرآن پاک تھے نا، اس کے دوست نے ایک بڑی بچی پر ایسے ہاتھ مارا، چلو چلو شاباش جلدی کرو جلدی کرو. تو 2-4 محلے والے تھے، پہچانتے تھے، مطلب یہی پہچان پہ ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا آپ دیکھیں نا، نامحرم کو دیکھنا ہمارا بھی حرام ہے، لیکن سب پتہ تو چل رہا ہے. پردہ ہو تب بھی منع ہے جناب. تو انہوں نے کہا تم ان کو بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں کیا بولوں گا بھائی، ایسے منع ہے. پھر وہ حدیث پاک کی تشریح عرض کی کہ ہاتھ سے روکو، دل میں برا سمجھو، زبان سے کہو. ہاتھ سے روکنا حکومت کا کام ہے، نہیں روکتی وہ جانے. زبان سے روکنا علماء کا کام ہے، وہ کام کر رہے ہیں. ہمارے جیسے دل میں برا سمجھیں گے. اس کی تفصیل بھی حضرت مجدد نے ایک نوجوان سے کہا ٹکنا چھپانا حرام ہے، ٹکنا کھول دیں منع ہے. کہاں لکھا ہے؟ فرمایا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. اس نوجوان نے گالی دے دی، نعوذ باللہ. حدیث پاک اس کا ایمان گیا، اسے شادی شدہ نکاح بھی گیا. حضرت مجدد فرماتے ہیں میں آخری سانس تک اللہ سے معافی مانگوں گا میں نے کیوں کہا اس کو. تو یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ دعا کرو میرا یہ بیان ہو جائے. بہت غور سے سننا دوستوں اور ساتھیوں. امام صاحب بہت محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ مجھ سے. انہوں نے فرمایا تھوڑا تمہارے پر بوجھ ڈالوں؟ میں نے کہا حضرت حکم. کہا آپ مغرب نماز تم جہاں پڑھتے ہو تو آپ بابا کے ساتھ دوسرے بھائی چلے جائیں. آپ تو الگ گاڑی میں آتے ہی ہو، تو آپ مغرب سے عشاء بیان کر کے پھر عشاء پڑھ کے چلے جاؤ، تھوڑی مشقت کر لو. اندھے کو کیا چاہیے، آنکھیں، بھوکے کو. میں نے کہا ضرور. اب 15 دن کے بعد بیان ہوتا تھا. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک. میں نے حضرت والوں کو ساری بات بتائی تو فرمایا کہ کس طرح تم بیان کرو گے؟ میں نے کہا حضرت انہوں نے ہر 15 دن کے بعد مغرب سے عشاء کا بیان کا کہا ہے. پہلے میں معافی کا مضمون بیان کروں گا، پھر کچھ جذب کے واقعات، پھر دوسرا ہفتے، پھر تیسرے ہفتے پھر یہ میں بات کروں گا. فرمایا اچھا جب تم پہلا بیان کر کے پہنچو اور مر جاؤ پھر یہ ہوتے ہیں شیخ، تمہاری گردن ناپی جائے گی کہ ہم نے تم نے ممبر دیا تھا، حق بات کیوں نہیں کی تم نے؟ کیا جواب دو گے پھر؟ میں نے کہا صدا آپ حکم فرمائیں اسی طرح کرو، اللہ کی محبت، پیار، انعامات، اس کے بعد اس کو بیان کرو. کہ احرام کام کو ہو رہا ہے یہاں پر یہ، اور ہنس کے فرمایا آخر میں بیان کرنا ورنہ بیچ میں روک نہ دیں. تو اسی طرح الحمدللہ آخر میں بیان کیا. اب تک میری باری ہی نہیں آئی. پھر بہت مہنگا علاقہ ہے، ڈیفنس کلفٹن سے مہنگا علاقہ ہے. جمعہ کا بیان ہوا حضرت کے غلام کا، تب یہ نعمتیں نہیں تھی. تو پہلا بیان جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ٹیلی ویژن کے خلاف کیا قرآن پاک حدیث پاک کے حساب سے. دوسرے بیان میں داڑھی پر بیان کیا دوسری بار، دوسرے جمعے پر. اس کے بعد انہوں نے انتظام کیا تھا کہ جو کمیٹی کا صدر ہے نا، یہ پیسوں کے زور پر داڑھی شیو کرنے والے حرام کام والے بھی ممبر بن جاتے ہیں، علماء کو تڑیاں لگاتے ہیں. کہ انہوں نے کہا آئندہ اس کو نہیں بلانا، یہ ہمارے مفادات پہ ضرب لگاتا ہے. میں نے اس میں مفادات کی کیا بات ہے بھائی؟ حضرت کو بتایا، فرمایا بھائی تم جب دم پر پیر رکھو گے تو چوں تو کرے گے. بھلے بیان بند ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حق بات کہنی چاہیے. ٹیلی ویژن کون سا قرآن پاک حدیث پاک کے علاوہ بات بتایا؟ تو ابھی میں نے بتا دیا. ابھی راحیل میاں ہیں جو قرآن پاک سورہ نور، بخاری شریف کی حدیث پاک، نظر کی حفاظت نہ ہونے پر آنکھوں کا زنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا، نظر بازی آنکھوں کا زہر ہے، شیطان کا تیر ہے زہر میں بجھایا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا وہ زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا، تھوڑا سا لگا خون نکلا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اس ظالم کا تیر کتنے عرصے سے بجھا ہوا ہے، کتنے ہزار سال سے بجھا ہوا ہے. بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. 1991 میں اللہ نے جوڑا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے. چند ماہ میں ہی اتنی زیادہ محبت کی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تو میں نہیں بتا سکتا. جو ہیں ان سے پوچھیں آپ. تو میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑا تھا تو مفتی صاحب نے کہا حضرت جی فیروز بھائی کا نام بدلنا چاہیے. کیوں؟ کہ حضرت جیسے پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو چاک کر دیا تھا نعوذ باللہ، تو پرویز نام نہیں رکھنا چاہیے. اگر رکھ لیا ہے تو اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف لوگوں کو بتا دے، کیونکہ ڈاکیومنٹس میں کیسے بدلیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس نے شہید کیا اس کا نام تو فیروز تھا. تو حضرت ہنسنے لگے. فرمایا جلالین شریف منگا لیں. خادم گئے جلالین شریف لے آئے. صفحہ نمبر 6 یا 7 پر فرمایا کیا لکھا ہے؟ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حضرت فرمایا کبھی کبھی بتایا کرو یہ، ورنہ تمہارے ساتھ زیادہ تو طلباء جڑے ہوئے ہیں، علماء بھی بڑی تعداد ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اس کا اشکال ہو، جیسے اتنے بڑے مفتی صاحب حدیث پاک پڑھاتے ہیں لیکن انسان ایک خیال نہیں رہا. اسود انسی کو گردن اڑائی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تھا تو فرمایا کہ اسود انسی گردن کون اڑائے گا؟ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اور عجیب داستان ہے، مزیدار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، مسکرا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے مسکراہٹ. فرمایا اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے اطلاع کی ہے کہ فیروز دہلوی نے اسود انسی گردن اڑا دی. پھر حضرت مفتی یوسف الدہری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک روایت ہے 2 بار فرمایا فاز فیروز فاز فیروز، ایک روایت میں 3 بار فرمایا فاز فیروز فاز فیروز فاز فیروز. اب خود تو نام رکھنے میں حرج نہیں. جامعہ اشرفیہ لاہور میں جب یہ میں نے بیان کیا نا تو سامنے دکان ہے پرانی، اس کے بوڑھے بابا آدمی کے گلے لگ گئے کہ میں اتنا پریشان ہوں، مجھے آ کے کبھی نہ کوئی کہتا تھا فیروز نام بدلی کرو، اب میں مزہ آ گیا فیروز نام رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم جو محبت فرماتے ہیں، ان کا جو یہاں پہلا بیان ہوا تھا نا، اس میں سنیے گا اس غلام کے لیے کیا فرمایا. اس کے بعد جب بات ہوتی ہے تو کبھی کبھی فرماتے ہیں بھائی تیرا جب فون آتا ہے نا تو میں دیکھتا ہوں، پر تمہیں بھی کہہ دیتا ہوں، میرے منہ سے نکلتا ہے فاز فیروز. میں حضرت آپ اللہ والے ہیں، اللہ آپ کی زبان مبارک فرمائے خاتمہ ایمان پر ہوں. اصل تو خاتمے کا معاملہ ہے نا، لوگوں کی تعریف سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تکبر اور جہا انسان کو برباد کر دیتے ہیں. میرے بھائی نیفرولوجسٹ ہے نا، گردے کا ڈاکٹر، اس کی پتھری پڑ گئی، اپنے آپ کو بے ہوش تو کر لے گا پھک پھک کر کے، چیرا کون لگائے گا؟ پتھری کون نکالے گا؟ ٹانکے کون لگائے گا؟ مرہم کون لگائے گا؟ پٹی کون کرے گا؟ اپنی اصلاح خود سے نہیں ہو سکتی. سنیں، اس میں بڑی تفصیل ہے، 520 صفحات کی کتاب ہے. ایک آدمی نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، اچھا بدنظری کرتا ہے، پٹاخ اپنے کو تھپڑ ماری ہے، بدنظری کرتا ہے تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. شیخ چاہیے، عمل والا شیخ چاہیے، مناسبت پر شرط ہے. اب یہ پیارے شیخ کا سفر نامہ ڈھاکہ کا ہے، بہت پرانا، جب حضرت کو صحت تھی. حضرت والا نے دریا کے کنارے پر کھڑے کھڑے، سنا آپ نے؟ یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جملہ لکھا ہے. چلتی پھرتی خانقاہ، چلتا پھرتا مدرسہ، کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ پر فدا ہونے اور اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے پر اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو جو خوشی عطا فرماتے ہیں، اور غیر اللہ پر مرنے والوں کو، یہی دوبارہ تو تفصیل نہیں بتاؤں گا نا، غیر اللہ کیا ہے؟ یہی لڑکے لڑکیاں، فیس بک، ناچ گانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانا بجانا بٹانے آیا ہوں، ہم زندہ کر رہے ہیں. آج کل نعت میں قسم کھاتے ہیں کہ ایکو جو ہے یہ ہے موسیقی نہیں ہے. آپ مفتی صاحب کو سناؤ، فرماتے ہیں گانے کا انداز ہے، یہ ہو کی آواز بیچ میں آ رہی ہے اور اتنا ایکو تیز ہوتا ہے، صاف لگتا ہے کہ ناچ گانا ہو رہا ہے. سادی نعت شریف کیوں نہیں؟ عربی مجھے نہیں آتی لیکن میں عربی کے اشعار سنوں گا، نہ کہ نعت ہے نہیں ہے مجھے کچھ پتا نہیں. کیوں؟ اس میں مستی آ رہی ہے. وہ دف حضرت ہمارے خاندان میں شادی تھی تو میرے تعلق والے نے مجھے فون کیا کہ ہمارے خاندان کی بچیاں کہہ رہی ہیں اوپر اگر تم نہیں آئے تو ہم ناچ گانا شروع کر دیں گی، ڈھول بجائیں گی. میں نے ان کو جو کرنا ہے کرو، آپ مت جاؤ خواتین میں. پھر دوسرے دن کہا کہ ہمارے خاندان کی بچیاں کہہ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں تو بچیاں دف بجاتی تھیں. میں نے کہا بالکل، ہم تو الرحمن فصل بھی خبیرہ، رحمان کی خبر باخبر سے پوچھو. حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کے پاس میں گیا، میں نے کہا حضرت یہ معاملہ ہے اور رات کو تک مجھے جواب دینا. ہنسنے لگے، فرمایا دف یہ تھا، یہ ہاتھ لگا، یہ تھا دف. اور اشعار کیا تھے؟ طلع البدر علینا، یہ آج کے کون سے اشعار ہیں؟ اور پھر اس میں گھنگرو لگے ہوئے ہیں اور ناچ گانا ہو رہا ہے. وہاں کون سا ناچ گانا تھا؟ الحمدللہ اللہ کرم. دیکھو بھائی، میں اپنی بات ایک بھی نہیں کروں گا، آپ دیکھ لیں گے. ایک بات میری آپ کو نہیں ملے گی، مجھے آتا ہی کچھ نہیں. میں تو شیخ العرب العجم کا بندر ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کے در کا بھنگی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی برکت سے یاد دلا دیتے ہیں بات. یہ نظر بازی، آپ یہ گندی فلمیں قسم بخدا سجدے میں بھی آتی ہیں. اس میں آگے کھل کر تو نہیں بتا سکتا، سجدے میں آتی ہیں. ابھی اس سفر میں ایک صاحب بوڑھے کا گندے خیالات اتنے آتے ہیں کہ دل چاہتا ہے مر جاؤں. میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ واٹس ایپ ہے کا ہے، اس سے بچتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو دفع کروں. فی الحال میں آپ کو فون کیا کراچی، یا ہمارے دوست کے موبائل میں تھا. اب 2 پرچے پہ عمل کر لو آپ، پھر دیکھو گندے خیالات آتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر پتھروں کی جو بارش ہوئی تھی اس کا خون مبارک یاد آتا ہے، 70 جنازے یاد آتے ہیں یا گندی فلمیں یاد آتی ہیں. آپ دیکھ لو، فیصلہ کر لو آپ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کنکریاں ماری جا رہی ہیں جمعے کے دن، یا وہ یاد آئیں گے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی گردن کاٹی مبارک جا رہی ہے. حضرت حسین رضی اللہ، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نواسے کی بھی گردن کٹی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے کی بھی گردن کٹی. دیکھنا دل کا کیا حال ہوتا ہے. پھر آج آتا اپنا ایمان، میں اپنی بات کرتا ہوں، کچھ پتا ہے نہیں،
اور گوگل میں جا کر سکھزم ہندوازم میں پڑے ہوئے اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ دیکھو آپ کتنا، دیکھو عذاب کیا ہے کہ مسلمان کفر کی طرف جا رہا ہے اور کافر ایمان لا رہا ہے۔ داؤ آپ کتنی دنیا مخالف ہے۔ آج بھی دیکھو آپ، دبئی میں میرا زیادہ جانا ہوا ہے بیانات کے سلسلے میں۔ ایک بار میں اخبار تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہوں، خلیج ٹائمز کی کٹنگ مجھے دوست نے دکھائی، اب وہ میرے خیال میں 2001 تھا یا 2 تھا، یہ مجھے یاد نہیں ہے، کہ اب تک یو اے ای میں جتنے مسلمان ہوئے ہیں، اوقاف کی رپورٹ ہے 2001 میں 1 سال میں اس سے بڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ حساب لگاؤ آپ، وہاں تو کیا بے حیائی، اریانی، کیا نہیں ہے وہاں۔ پہلے سور صرف سپر مارکیٹ میں ملتا تھا اور جگہ جگہ ملتا ہے، پہلے شراب صرف سپر مارکیٹ میں ملتی تھی، اب جگہ جگہ ملتی ہے۔ بدکار عورتوں کو لائسنس دیا ہوا ہے، اس کے بیچ میں لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ قسمت کی بات ہے جناب، کعبے میں پیدا کرے زندگی کو، ابو جہل کی ماں طواف کر رہی، دھڑام سے الٹی کھوپڑی گرا، الٹی کھوپڑی ہو گیا۔ کعبے میں پیدا کرے زندگی کو، بت خانے سے لاوے صدیق کو، اہلیہ لوت نبی ہوئے کافرہ، زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ، کنان نو کا گمراہ ہوئے، ذات آزر خلیل اللہ ہوئے، آزر بت پرست تھا اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے گاڑے دوست۔ فہم سے دیر کو مسجد کرے، مسجد کو دیر، فہم سے برتر کبریائی تیری، عقل سے برتر ہے کبریائی تیری۔ ایک بات آج میں عہد کر لوں، اللہ جی آج آپ کو ناراض، آج کا بات آپ کو نہیں کروں گا، نالائق ہوں، میرے نالائکی کا نہ ہٹا کے لائق بنا دیجئے۔ دریا کے کنارے دیکھنا کتنی دیر بات ہوئی ہے، کھڑے کھڑے، اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے پر اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو جو خوشی عطا فرماتے ہیں، اور غیر اللہ ہر گناہ آ گیا اس میں، گیمبلنگ بھی آ گئی، ہر چیز اس کے اندر آ گیا، جوا وغیرہ سب غیر اللہ ہے جناب۔ غیر اللہ پر مرنے والوں کو اس غیر اللہ سے جو ظلمت، اندھیرا اور وبال ملتا ہے اس کا فرق بیان فرمایا، اور دریا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دریا کو دیکھو اور خالق دریا کو سوچو، رہو فرش پر دل و عرش پر، رہو فرش پر دل و عرش پر، یعنی اللہ کس بات سے خوش ہے۔ اللہ سے بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں اللہ کس بات سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ نیکی سے خوش ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے 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 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے پیار کر لے گا اللہ اسے پیار فرما لیں گے، ہے نا؟ تو اللہ کی فرما برداری میں تو یہ آ گئی نا بات، بھائی اطیع اللہ و اطیع رسول تو ہے نا بار بار۔ دیکھیے کیا فرما رہے، رہو فرش پر اور دل و عرش پر، یعنی اللہ کس بات سے خوش ہے، کس بات سے ناراض ہے۔ اللہ اللہ، یہ غذا بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی غذا بادشاہوں کو بھی نہیں ملی ہوئی، اور شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو میرے سامنے تو مثال ہے نا، ابھی بتائی تھی نا، شراب کی فیکٹریاں چھوڑ دیں، اور ابھی سعودی عرب جا رہا ہے نوکری کے لیے، کیا زندگی تھی اس کی، اللہ نے پیار کر لیا، جج فرما لیا۔ حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آل انڈیا شاعر اتنا شراب پیتے تھے کہ 8 آدمی جائے گھر پہ کر آتے تھے، ولیوں کے سردار بن گئے، روتے تھے، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پر چھا گئے، میں زمانے پر چھا گیا، کہا تو شرابی شرابی کا حضرت حضرت، کت ہر جگہ عزت مل رہی حضرت حضرت۔ ارے یار آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، ہمارے گناہ کو جب توبہ کرتے ہیں نا تو اللہ فرشتوں سے نہیں بٹھواتے، خود بٹھاتے ہیں کہ میرے بندے توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، میرے بندے کو فرشتے تانا نہ دے، کدھر جاتا ہے جنت میں، ہم نے معاف کیا تھا، یہ گڑبڑ کی تھی نا، یہاں 15 لائنیں لگی ہوئی ہیں نا، اس میں سے ہمارے گناہ ہے بیچ میں، تو وہ تو صاف ہو گئے نا، اللہ نے صاف کر دیا نا، خالی جگہ ہے، فرشتے تانا نہ دیں۔ دوسرا انعام، پہلا انعام اللہ معافی کے بعد اللہ بٹھا دیں گے، دوسرا انعام اس خالی جگہ پر اللہ آنے والی نیکی لکھ دیں گے۔ مثال عمرہ جانا ہے، یہاں لکھا ہوگا لبیک اللہم لبیک، اور کیا انعام ہے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بلائیں گے، اور یہاں ہنسنا بھی ضروری ہے، یاد رکھنا آپ، ہاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، اتنا ہنسے کہ داڑھیں مبارک کھل گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ لاؤ، اب اس کی حالت خراب ہو جائے گی، اب تو کہے چھوٹے کو چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہاں اللہ خود مٹائیں گے، آنے والی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور یہاں اللہ فرمائیں گے میری طرف سے نیکیاں دو، کیا چاہیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، میری طرف سے نیکیاں دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے، جب دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر انعام مل رہا ہے تو کہے گا یا اللہ میں اپنی بڑی نیکیاں تو دیکھی، بڑے بڑے گناہ تو دیکھ ہی نہیں رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، ہنسی نہ آئے مسکرا لیں. آپ صلی اللہ ہنسے، بھائی میرے امتی کا جرت تو دیکھو، جب دیکھ رہا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر انعام مل رہا ہے تو پوچھ رہا ہے بڑے بڑے گناہ تو میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں تاکہ بڑے بڑے انعام ملیں. اور کیا چاہیے یار؟ ہمارے یہاں جب بھی کوئی ایسا آتا ہے نا، یہ بیٹھے ساتھی بیٹھے ہیں، پوچھ لوں کہ سارا گند صاف کر کے آتے ہیں، کبھی کبھی بیان سن کر کہتے ہیں گند صاف کریں اور بیان لوڈ کر دیں. پھر شیطان مایوس کرتا ہے، تو نے اتنے گناہ کیے، اتنا یہ کیا. تو کبھی کبھی کوئی آتا ہے ہمارے ساتھی سے سنبھلتا نہیں تو میرے پاس لے آتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ موبائل نکالو اپنا، نکالیے جی بتائیے کہاں تک آپ کے گٹر لائن کدھر تھی؟ کہا پتہ نہیں کہاں تھی. کیوں؟ کہا ڈیلیٹ. تو ڈیلیٹ کتنی دیر میں آپ کی 6000 فلمیں گئی، خبر ایسے کیا چند سیکنڈ ڈیلیٹ ہو گیا. یار آپ کا ڈیلیٹ ایسا ہے تو اللہ کا ڈیلیٹ کیسا ہوگا؟ الحمدللہ مایوسی دور ہو جاتی ہے. جب آپ کا ڈیلیٹ ایسا ہے کہ پیچھے پتہ ہی نہیں ہے تو اللہ کا ڈیلیٹ اور اللہ تعالیٰ کی نیکیاں ڈالنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں ڈال کے خوش ہوں گے. نعوذ باللہ، ماں باپ چاہتے ہیں دوزخ میں آگ میں جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچاتے ہیں، ہم خود گھستے ہیں. اب دیکھیے پہلا فرق، ارشاد فرمایا کہ جب بندہ حرام خوشیوں کو قربان کر کے ہر وقت اللہ کو خوش رکھتا ہے. اب آپ کہیں گے ہر وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ جب توبہ کر لیا نا تو وہ ہر وقت ہو گیا نا خود بخود. بھائی جب توبہ کر لیا تو ہو گیا، کام بن گیا ماشاءاللہ. جناب ہر وقت اللہ کو خوش رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غیر محدود خوشی عطا فرماتے ہیں. چونکہ اس غیر محدود خوشی کا محل مومن کا دل ہے تو اللہ اس کو ایسی وسعت عطا فرماتے ہیں جس میں ساتوں زمین آسمان سما سکیں. کیونکہ ہر شخص گھر اپنی مقدار پر بناتا ہے، پھر وہ بندہ غموں اور کانٹوں میں بھی مسکراتا ہے. جناب غموں اور کانٹوں میں بھی مسکراتا ہے. سنا، صدمہ و غم میں میرے تبسم کی مثال، صدمہ و غم میں میرے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گرے خاروں میں چٹک لیتا ہے یا نہیں ہے؟ کلی ہوتی ہے نا، پھول بن جاتا ہے نا کانٹوں کے بیچ میں. اچھا چلے یہ شاید بات، چلو دوسری بات کرتے ہیں. ابھی حضرت سے کل سنا، پرسوں سنا تھا، جاپان والے واٹر پروف گاڑی بناتے ہیں، پانی میں ڈال دو پانی نہیں آتا. جو اللہ کو خوش کرتے ہیں اللہ ان کا دل غم پروف بنا دیتے ہیں. غم تو اللہ والوں کو بھی آتا ہے بھائی، ان کے بچوں کو بھی آتا ہے، لیکن ہر حالت میں اللہ سے راضی ہوتے، آنسو تو ان کے بھی نکلتے ہیں. وہ آنسو کس چیز کے ہوتے ہیں؟ معافی کے، اللہ کی یاد میں، اور مزیداری کے آنسو ہوتے ہیں. مثالوں کے بادشاہ تھے شیخ. ایک مرچوں والا کباب کھا رہا ہے اور سی کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اس کو کہا بھائی یہ کباب مجھے دے دو، آپ کو تکلیف میں کہ چلیں، کمال کرتا ہے، مزیداری کے آنسو ہیں. تو اللہ والوں کے بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ان کا بچہ بیمار ہے، تڑپ رہا ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے، اپنے رب کی یاد آ گئی. جناب ایک آدمی کی آنکھ کھلی، گناہوں میں ڈوبا ہوا، اللہ کے یاد آ گئے، گناہ یاد آ گئے، اندھیرا ہے، روشنی کرتا ہے تو بیوی جاگتی ہے، ابا جاگتے ہیں، تو یہ تو منع ہے. اب کیا کریں؟ اور لیٹے لیٹے گناہ یاد آ گئے، کوئی تہجد نہیں پڑھ رہا، وضو نہیں کر رہا، لیٹا ہوا ہے. اللہ معاف فرما دیں، یا اللہ گناہ بہت سارے کر بیٹھی ہے، ہن پیشی تو ڈرتی ہے، اے اللہ ایک دن آپ کے پاس آنا ہے، مجھے معاف فرما دیں. آنسو تکیے میں گھس رہے ہیں، ہے نا. سارا عالم ہے کہ بے لاک پڑا ہوتا ہے، رات کے سناٹے میں ہر ایک بڑا سوتا ہے، رات کے سناٹے میں مگر اے دوست تیرا نام لے کر کوئی روتا رہتا ہے. یہ آنسو شہیدوں کے خون کے برابر وزن ہوتے ہیں. اور لڑکی اور لڑکی کے لیے جو روتا ہے، حرام عشق اللہ کا عذاب ہے، عذاب الہی عشق مجازی. یہ آنسو گدھے کے پیشاب کے برابر بھی وزن نہیں ہوتے. اور آنسو جگر کا خون ہے جو اللہ کے خوف سے سفید پانی میں بدل جاتا ہے. بعض لوگوں کو آنسو آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کے آنسو نہیں آتے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت میرا دل سخت ہو گیا، میں شکی بدبخت ہو گیا ہوں، مجھے رونا نہیں آتا. اچھا حضرت کیا مایوسی تو تھی نہیں نا الحمدللہ. اچھا کہاں حضرت میں بدبخت ہو گیا ہوں؟ کہ اچھا رونا نہ آنے پر آپ کو غم ہو رہا ہے؟ کہ حضرت جبھی تو عرض کر رہا ہوں. فرمایا سنو، یہ آنسو دوسرے دیکھتے ہیں، اور آنسو نہ آنے پر دل کا غم ہونا یہ دل کے آنسو ہیں، دل کے آنسو اللہ دیکھتے ہیں. اور پھر حدیث پاک ابکو فإن لم تبکو فتباکوا، رونا نہیں آتا، یا اللہ معاف فرما دیجیے. بھکاری کو تو دینا لینا بھی منع ہے،
وہ کیسے ایکٹنگ کرتے ہیں؟ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ پھر یہ مضمون رہ جائے گا کہ نقل پر کیسے اللہ اپنا بتا دے۔ سے اتنا بتا دیتا ہوں، فرعون کے دربار میں ایک موسیٰ کا نقل کیا ہوا آدمی ہوتا تھا، مسخرہ، جو نقل کرتا تھا، اس طرح کرتا تھا، اور سب مستیاں کرتے تھے۔ جب عذاب آیا نا، اللہ نے اس کو جو ہے ایمان دے دیا۔ کیوں؟ کہ میرے محبوب کی شکل میں چلو جاؤ، کام بن گیا۔ وہ جادو کروں گا، کام بن گیا۔ کیوں؟ نقل تھی۔ آج کسی نے کہا حضرت داڑھی میں اس لیے نہیں رکھتا ہوں، میرے کام گندے، میں کیا اللہ کو پیش کروں گا؟ تو ہمارے پاس کون سا کام ہے بھائی؟ ہمارے پاس کون سا عمل ہے؟ معافی ہے بس، اللہ معاف فرمائے۔ فرمایا مجھ سے اللہ پوچھیں گے کیا لائے ہو، تو میں داڑھی پر ہاتھ رکھ کر کہوں گا یا رب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ یہی بچہ فرض کرو کوئی ایجر بچہ ہے، ہمارے بچے سے شکل ملتی ہے، دیکھتا ہے نہیں دیکھتا آدمی، یہ داڑھی کے بعد اللہ تعالیٰ پیار سے نہیں دیکھیں گے کہ آج اس دور کے اندر جبکہ مذاق اڑایا جاتا ہے میرے لاڈلے کی شکل میں ہے، چلو کام بناؤ بھائی اس کا۔ جناب، ایک شخص مسجد کے کونے میں خوشی سے مست ہے اور دوسرا پھولوں میں رو رہا ہے۔ رونے والا پھول کی وجہ سے نہیں رو رہا بلکہ اس کے دل میں غم ہے، اور جو کانٹوں میں مسکرا رہا ہے اس کے دل میں خوشی ہے۔ دیکھو غیر اللہ پر مرنا اور اللہ پر فدا ہونا، جبکہ غیر اللہ پر مرنے والے کا دل تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کو تلخ زندگی دی جائے گی، منہ پر کباب ہوگا، دل پر عذاب ہوگا اس کے۔ ویلیم 5 ویلیم 10 کیوں ہے؟ ڈرگس کیوں ہے؟ شراب کیوں ہے؟ کتنے ڈرگس کا نام لوں میں؟ کس وجہ سے گندی فلمیں ہیں؟ کیوں کلبز ہیں؟ جم خانہ کیوں ہے؟ کرکٹ کلب کیوں ہے؟ کیوں سوئمنگ پول سائڈ پہ بیٹھتا ہے آدمی؟ سکون چین نہیں ہے، سکون چین اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رمضان شریف میں انٹرنیشنل ڈیمانڈ مسلمانوں کی، کھجور ہو گئی، جلیبی ہو گئی، سب یہ ہو گیا، چینی وغیرہ، اور بقرعید میں گھاس وغیرہ، ٹھیک ہے۔ انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے چین، سکون، اطمینان، ٹینشن فری زندگی، رزق کی برکت، مشکلات نہ ہو، تو پھر انٹرنیشنل ڈیمانڈ ایک ہے تو سپلائی بھی ایک ہی ہونی چاہیے۔ پھر یہ سب زنا اور لڑکے اور یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں چین، سکون، اطمینان، فرما برداری پر ہے۔ وہ پھر آیت مبارکہ کی تفسیر میں پھر دیر ہو جائے گی، فرق زیادہ ہے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب غیر اللہ پر مرنے والے کا دل کر دیا جاتا ہے تنگ، اسی کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان کے منہ پہ کباب، اچھا سامنے لکھا ہوا ہے دل پر عذاب ہوتا ہے، اور اللہ کو خوش کرنے والوں کے منہ میں سوکھی روٹی ہے، دل میں بریانی ہے۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جن کا بتایا تھا، پورا تو بتایا ہی نہیں نا، موٹے چاول گڑ کے ساتھ اور ارہر کی دال کھا رہے تھے کہ حکیم اختر مجھے اس کے اندر بریانی کباب کا مزہ آ رہا ہے۔ حضرت اس میں بریانی کباب کا مزہ کیسے آ رہا ہے؟ کہ تم بتاؤ کہ بریانی کباب میں بریانی کباب کا مزہ کس نے رکھا ہے؟ ہاں جی، تو اللہ اس میں نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ سکتا، رکھ سکتا ہے، کیونکہ فرما برداری کا مزہ ہے نا بھائی۔ پھر فرمایا حکیم اختر اللہ مجھے کھلا رہے ہیں، کہا حضرت معافی کے ساتھ اللہ کیسے کھلا رہے ہیں؟ فرمایا یہ لقمہ لے کر جو میں اوپر جا رہا ہوں، فالج گر جائے تو، پیرالائسس ہو جائے تو، اس ہاتھ میں کس نے طاقت رکھی ہے؟ تو اللہ ہی تو کھلا رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے معرفت کی باتیں۔ سمندر کے کنارے اسٹینگر پر، اور بھی میں سے اسٹینگر کا بتاتا ہوں، 45 منٹ حضرت کا بیان ہوا ہے۔ سمندر کے اسٹینگر ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ ہے، پتہ کرواتے تھے کہ بے حیائی تو نہیں ہے، پھر جاتے تھے ہم لوگ حضرت کے ساتھ۔ فرمایا یہاں سے دیکھو، پورا دیکھا گول ہے یا نہیں، پرکار سے گول کھینچا ہوا ہے، دنیا گول ہے، بتاؤ بھائی اتنا کھڈا کس نے کیا؟ وہ مٹی کہاں گئی؟ اتنا پانی کون لایا؟ 50% نمک کس نے ملایا؟ نمک کو گھولا کس نے؟ لہریں کس نے بنائی؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جوش میں قسم کھا رہا ہوں، موریشیزم گئے تو میں نے کہا بھائی مجھے گھومنے پھرنے کی عادت نہیں ہے، کہا نہیں ایک معرفت کی جگہ ہے۔ میں نے کہا کیا؟ حضرت بھی بیٹھے تھے۔ کیا ہے بھائی؟ کہا کشتی ہے، اس میں نیچے شیشہ ہے۔ میں فائدہ؟ کہا چلیں۔ ہم گئے، سمندر بالکل شیشے کی طرح کلیئر، اور اندر رنگین مچھلیاں گھوم رہی ہیں۔ اسپرے کس نے کیا؟ اور سبز پودے، نمک میں سبز پودے، اور یہ چیک پوسٹ ہے نا، یہاں سمندر ختم ہوا ہے، یہاں گنے کے کھیت، چاروں طرف سمندر ہے، دریا تو کوئی ہے ہی نہیں، چشمے تو ہے ہی نہیں، بارش برستی رہتی ہے۔ آپ حوصلے کے پاس لگاؤ تھوڑا فاصلے پر، گنے کے کھیت دیکھتا ہوں کیا بنتے ہیں وہ گنے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا، معرفت کے لیے ہے۔ اب ایک مچھلی وہ دیکھی، اس کے کانٹے نظر آئے ہیں، کرسٹل کلیئر مچھلی۔ یہ سب نشانی اللہ تعالیٰ کی۔ لوگ جاتے ہیں وہاں بے حیائی کمینہ پن کرنے کے لیے، اللہ والے اس لیے 45 منٹ بیان کیا ہے، میں نے کہاں سے بیان کروں گا بھائی؟ جناب دوسرا فرق، اللہ تعالیٰ جس کے دل کو خوشی عطا فرماتے وہ خوشی پاک ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، جس سے اس شخص کی پاکیزگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور غیر اللہ نجس ناپاک ہے تو اس سے حاصل ہونے والی خوشی بھی ناپاک ہے۔
تو اس کے دل میں بھی ناپاکی آئے گی، گندے خیالات، جس سے اس شخص کے قلب و جان نجاست گندگی سے بھر جاتے ہیں. اس نجاست کو سمندر بھی نہیں دھو سکتے، یہ صرف توبہ کے آنسو سے دھلتے ہیں. یا وہی کوفہ علم تب کوفہ تباہ کا. تیسرا فرق یہ کہ اس غیر محدود کی برکت سے دل کا عالم اس قدر وسیع ہو جاتا ہے کہ زمین اور آسمان کی وسعت تنگ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس قلب میں خالق عالم ہوتا ہے. جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، کون اللہ، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، نہ جانے کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں. میرے بھائی، ایک کوئی بھی چیز آپ لے لو، کوئی بھی چیز لے لو، آپ جوس لے لو آم کا، ہم نے کبھی نہیں پیا، فرض کریں بھائی آپ آم کا جوس پی رہے ہیں، کیا مزہ ہے؟ گڑ کا مزہ ہے؟ نہیں. چینی کا مزہ ہے؟ نہیں. کسٹرڈ کا مزہ ہے؟ نہیں. مزہ کیا ہے؟ کہا ایک منٹ ٹھہرو، آپ یہ جوس پی لو. اچھا، واہ واہ واہ. اب آپ بتاؤ، جب یار جوس کا مزہ نہیں بتا سکتے تو خالق کے جوس کا مزہ اللہ والے کیسے بتا سکتے ہیں؟ ہے نا، ایک عین الیقین، ایک علم الیقین. عین الیقین، حق الیقین. حضرت نے کس طرح سمجھا ایک مدرسے میں، علم الیقین کباب ایسا زبردست ہوتا ہے، خوشبو مست کر دیتی ہے، ایسا ذائقہ ہوتا ہے. کسی کو دیکھا کباب کھا رہا ہے، عین الیقین ہو گیا، کیا مزہ آ رہا ہے بھائی. اس نے کباب منہ میں ڈال دیا، حق الیقین ہو گیا. قرآن پاک حدیث پاک سے علم الیقین ہو گیا، اللہ اتنے پیارے ہیں. اللہ والوں کو دیکھا، عین الیقین ہو گیا. توبہ کیا، حق الیقین ہو گیا. یہ کون آیا؟ اللہ ہے. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کی وزر اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی، پھر اس کی اگر خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو جگر نہیں ہے، دل نہیں ہے. یہ کون آیا؟ اللہ ہے. دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل، کیا گٹر لائن. یہ مطلب ہے. خدا کی قسم ایسی نفرت ہوتی ہے نا کہ موت قبول ہے اور نافرمانی. آج کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کے پیر پکڑ کے معافی مانگیں گے چاہے غلطی نہ بھی ہو؟ ارے بیٹا کیا کر رہا ہے آپ سے تو ہمیں سکون مل رہا ہے. ابا قرآن پاک حدیث پاک کے حساب سے جو ہے میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، مجھے معاف فرما دیں. آپ کتنا دل سے دعا نکلے گی. جنہوں نے بیویوں کو مارا ہے، ستایا ہے، وقت نہیں ہے. بچوں کے خیال سے دیکھ کر الگ کمرے میں جا کر کے بیگم صاحبہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ نے آپ کی سفارشیں فرمائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشیں فرمائی ہے. گورنر کی بیٹی ہوتی تو، فلانے کی بیٹی ہوتی تو، بس آج کے بعد سب ختم، مجھے معاف کر دو. آج کے بعد انشاءاللہ تعالی کبھی آپ مجھے ایسا حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اور ہم کیا کہتے ہیں، بعد میں معافی مانگ لیں گے. آسمان پر وہاں معافی نہیں ہے. زیادہ تر میاں بیوی کی لڑائی 95% آئی کانٹیکٹ کی وجہ سے اچھی نہیں لگتی. قرآن پاک میں کیا ہے مفہوم ہے، تمہیں اگر اس میں کوئی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں تو نیکیاں بھی تو ہوں گی، اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہی نیکی کم ہے کہ اتنی دعائیں مانگی شوہر کے لیے، آج جب سیٹ ہو گئے نظر کی حفاظت نہیں ہے تو اس بیچاری کو چھوڑ کر شادی کرنے لگے جناب. چوتھا فرق، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوشی بے مثل ہوتی ہے. دلیل ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی مثل نہیں، لہذا اللہ کی عطا کا بھی کوئی مثل نہیں. ایک ولی کی خوشی بھی دوسرے ولی کی خوشی سے الگ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی شان منفرد ہے، اس کی عطا بھی منفرد ہے. یہ گناہ تو قسمت کافرہ ہیں جناب. کیا مطلب؟ یہ زنا، بدفعلی، ڈرگس وغیرہ یہ کافروں کے کام ہیں. میرے سوال آپ کو پتہ ہے آسان ہوتے ہیں. مرنے کے بعد کوئی کافر زنا کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں. ماشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں گناہ کوئی؟ اس کا مطلب زندگی میں ہی گناہ چھوڑنا ہے. وہ تو چھوٹ جائیں گے اور گناہ چھوڑنا ہے، وہ چھوٹ جائیں گے، ہمیں چھوڑنا ہے. پھر قبر میں کیا ہوگا؟ قبر میں کچھ بھی نہیں ہوگا. قبر انٹرنیشنل لڑکی، انٹرنیشنل لڑکا قبر کھولے کیا شعر پڑھنا پڑے گا؟ چھلنا ہوتا ہے نا. قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو کوئی مجنوں ملا نہ تو کوئی لیلا ملی، ہاں مگر اہل دل اس قدر خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی. اللہ والوں کو اہل دل کہتے ہیں. پیارے شیخ سے کسی نے پوچھا حضرت جی اللہ والوں کو کیوں اہل دل کہتے ہیں؟ فرمایا بھائی دل تو گدھے کے سور کے پاس بھی ہے، کتے کے پاس بھی ہے، کافروں کے پاس بھی ہے. اہل دل اللہ والوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ رات کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، پھر ہمارے سینے کا اندھیرا کے بیچ میں جس نے دل فٹ کیا ہے نا اس پر دل فٹ کرتے ہیں جس نے دل بنایا ہے. جناب اے دل تیری مانوں یا خالق دل کی مانوں، اے دل تیری مانوں یا خالق دل کی مانوں. تیرے سامنے سوال رکھا ہے، کس کی مانیں گے بھائی؟ اللہ کی. اچھا پھر شیطان مایوس کرتا ہے 15 دن ہوئے تو اللہ والا نہیں بنا. یار کمال ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت خواجہ صاحب نے مولانا عادل سو رہے ہیں،
دور سے آیا, 5 گھنٹے کا سفر ہوا, دوپہر کو آرام بھی ملا. عادل صاحب آپ کا بیٹا سو رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, وہ چھوٹا ہے, آپ کو سونے نہیں دوں گا. اب کتنی دیر بیان ہوگا بھائی؟ کیا رہ گیا, آپ نے بازی اڑا دی میری. ہاں, حضرت مجدد سے پوچھا, حضرت کل پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تب اپنا پیار دیتے ہیں واپس بھی لے لیتے ہیں, اپنی دوستی واپس لے لیتے ہیں. سنو مزہ آئے گا. خواجہ صاحب کو ایک مثال دو, کوئی بالغ بننے کے بعد نابالغ ہوا ہو. ہنس رہے ہیں نا. بالغ ہونے کے بعد کوئی نابالغ ہوتا ہے؟ اللہ اپنا پیار دیتے ہی اسے ہیں جس کے بارے میں اللہ کو پتا ہے یہ میرا در نہیں چھوڑے گا, غلطی ہو گئی, ایک سجدے میں سر رکھ کر روئے گا. تو اللہ تعالیٰ تو اپنا ولایت اپنی دوستی کو سب کے لیے رکھا ہوا ہے. پھر شیطان مایوس کرتا ہے, 15 دن 20 دن ہو گئے تو ابھی تک نیک نہیں بنا. بھائی فکر نہیں کرو بھائی, ایسا نہیں ہوتا. لاہور جانا ہے تو 1 منٹ میں نہیں پہنچ جائیں گے, جہاز بھی 1 منٹ میں نہیں پہنچ جائے گا. بچے کو روز مارچ چیک کرے تو مایوس ہو جائے گی, دیکھو 2 سال کے بعد. تو اسی طرح جو بیان جس سے مناسبت ہے آتے رہتے ہیں, بیان سنتے رہتے ہیں, تھوڑا معاملات ایسے ہو جاتے ہیں پرانے تو سفر میں بھی ساتھ چلتے ہیں. صبح سے یہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی جگہ کھلی ہوئی ہے. صبح کوئی آتا ہے, کوئی دوپہر آتا ہے, کوئی 10 منٹ, کوئی 1 گھنٹہ, کوئی شام, کوئی اتوار, اس طرح آتے رہتے ہیں اور مشورے کرتے رہتے ہیں کہ گناہ کیسے چھوٹے گا. ای میل تو آج کتنے ای میل تھے, کتنے ملکوں سے ای میل تھے. زیادہ تر یہی ہے کہ ہمیں اللہ والا بننا ہے. یہ پیریشیبل بیوٹیز جو ہے نا, سڑی ہوئی, انہوں نے ہمارا حال پورا کر دیا ہے. تو قبر میں تو مٹی ہی ملے گی, قبر میں خاک چھانی, مگر کیا ملی. یہ ہوا. پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کا عالم, پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کا عالم, جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم. واللہ کیا کہوں دل آباد کا عالم, واللہ کیا کہوں دل آباد کا عالم, جنت کی بھی جنت ہے تیری یاد کا عالم. نام میرم کی یاد آتے ہی کپڑے ناپاک, دل میں گھبراہٹ, اس کا بھائی نہ آ جائے, اس کا یہ نہ آ جائے. ایک دوست نے کہا, بے یار تیرا دماغ خراب ہے, سر پھٹ گیا, دانت ٹوٹ گئے, تیرا دماغ خراب ہے جو تو پانی کے ٹینک پر چڑھ کے چاند دیکھ رہا تھا, سر حالت کیا ہو گئی تیری؟ کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا میں چاند دیکھ رہا تھا, اچانک چاند کے بھائی اور ابا آ گئے. یہ ناپاکی تصور سے اور معافی کے تصور سے دل نور سے بھر جائے گا. کیوں؟ اللہ کو پتا ہے معافی مانگنے والا ہے. اور یہاں آپ سوچو, ایک طرف لیلا, ایک طرف مولا ہے. کس طرف جانا ہے بھائی؟ مولا. سڑنے والی لاش ہے, گلنے والی ہے, بوڑھی ہونے والی ہے, مرنے والی ہے, چاہے جوان ہو, چاہے انٹرنیشنل حسن میں 1 آئی ہو. 24 گھنٹے میں گرمیوں میں, 3 دن میں سردیوں کے لاش پھول کے پھٹ جائے گی. آنکھ سے کیڑے فٹ بال کھیل رہے ہوں گے, دان سے کرکٹ کھیل رہے ہوں گے, یہ جگہ پوری پھٹی ہوئی. آؤ اپنا شوق پورا کرو. آؤ, پیٹ پھٹ گیا ہوگا, شرم کی جگہ پر 10,000 کیڑے بیٹھے ہوں گے, آؤ شوق پورا کرو. ایسا تھوڑی ہے اللہ معاف فرمائے کہ کوئی ایسا باپ, کوئی ماں دکھاؤ جو فائدے کی چیزوں منع کر دیں. عذاب ہے, عذاب کی زندگی, ایک سے پیٹ نہیں بھرتا. اور لا پوچھے نے کوئی اف دل برباد کا نام, یہی ومن اعرض عن ذکری, یہ آیت کی طرف اشارہ ہے. اور وہ پوچھے نہ کوئی اف دل آباد کا, جنت کی بے جنت تیری یاد کا عالم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبہ. ضرور اللہ بات زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ ضرور کیوں فرمائے بھائی؟ بڑا ایک دفعہ توبہ ہم کر لیں پھر پتہ چلے گا کیا مزے, پھر خود دل چاہے گا. 5واں فرق, ہاں تو فرمائے گناہ تو قسمت کافرہ ہیں, قسمت اولیاء نہیں. یہ نصیب دشمن آئے, نصیب دوستہ نہیں. اللہ کے دوستی غذا نہیں ہے یہ. 5واں فرق, اللہ کی عطا کردہ خوشی سے قلب کو اطمینان اور چین نصیب ہوتا ہے. نہ صرف خود چین سے ہوتے ہیں بلکہ ان کے پاس والے دوسرے بھی چین پاتے ہیں. جناب اسی دوران ارشاد فرمایا کہ اکثر اللہ والوں نے دریا کے کناروں پر خانقاہیں بنائی ہیں کیونکہ اس کی لہر سے دل میں لہر اٹھتی ہے, اور خواب میں پانی دیکھنا معرفت حاصل ہونے کی دلیل ہے. جنت میں سب سے پہلے جنتیوں کو مچھلی کا جگر کھلایا جائے گا کیونکہ مچھلیاں بہت معرفت رکھتی ہیں. اس لیے کہ اللہ کا عرش پہلے پانی پر تھا, تو اللہ تعالیٰ مقرب مخلوق کو مقربین کی پہلی غذا بنائیں گے. لیکن آج کل بزرگوں کا مشورہ ہے کہ خانقاہیں دریاؤں پر مت بناؤ کیونکہ لوگ سست اور خطرات بھی ہیں, لہذا شہر کے بیچ میں خانقاہ بناؤ. خانقاہ کا مطلب پھر بتا رہا ہوں, جب میں نے دھکے کھائے اللہ نے بچایا, میرے ذہن میں یہ بیٹھ گیا تھا خانقاہ کا مطلب 21 فٹ کی قبر. چلو 20 فٹ کر لیتے ہیں, 20 فٹ کر لیتے ہیں. چلو بھائی 15 جھنڈے, مرد اور ساتھ میں بھنگ چرس جھوم رہے, زنا بدماشی, قبر کو سجدہ کرو, آدمی کو سجدہ کرو. یہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا. پھر میں گھر ہی بیٹھ گیا, گھر مسجد بابا کا دفتر. اللہ نے کس طرح حضرت سے ملایا, کسی دن وہ داستان سناؤں گا کس طرح اللہ نے مہربانی فرمائی.
خانقاہ کا مطلب کیا ہے؟ جہاں اللہ کی محبت سکھائی جائے، جہاں شریعت سنت پر چلا جائے اور چلا کے سکھایا جائے، اس کو کہتے ہیں خانقاہ۔ کسی کے دل سے نکلے آہ آہ اکثر اختر، بس وہی اصلی خان کا۔ چھٹا فرق، اللہ تعالیٰ کی خوشی کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ وہ کام نہ کرنے پر سلا دیتے ہیں، یعنی نافرمانی والے کام مت کرو، جبکہ غیر اللہ کو خوش کرنا بہت مشکل ہے۔ غیر اللہ کو کتنا بھی خوش کر لیں پھر بھی بے وفائی کرے گا، ہے نا؟ لڑکی کو پسا رہا ہے، پیسہ خرچہ کیا، بڑی پارٹی مل گئی، لات مار کے چھوڑ دیا۔ ایک لڑکی نے فون کیا کہ ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگانا ہے، سردی ہے تجھے کافی پلاؤں گی، آ جاؤں، کہاں ہونے آیا، وہاں پہنچ گیا۔ اس وقت کتنے نوجوان ہوں یا مرد ہوں اور عورتیں بلیک میل ہو رہی ہیں، اس طرح بلاتے ہیں، کیا عرض کروں، مجبور ہوں۔ خواتین صرف نہیں ہے، لائف بھی ہے، ان کا ایسا ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ، ان کی مووی بنا لیتے ہیں، لالچ میں آ جاتے ہیں۔ ایک واقعہ تو سنائی دیتا ہوں، جس نے توبہ کیا، بتایا کہ میں اپنی گاڑی میں جا رہا تھا، ایک لڑکی نے اشارہ کیا، واہ واہ، مفت کا زنا، تیرا شراب اور زنا اگرچہ مفت کا، میرا ایمان نہیں ہے مفت کا، کہ لڑکی کو بٹھا دیا۔ آگے چلنے کے بعد اس نے کہا جتنے پیسے ہو مجھے دو، موبائل دو۔ کب کیوں دوں بھائی؟ تو اس نے جو ہے وہ موبائل سے فون کیا کسی کو، موبائل سے۔ اچانک جو ہے نا آگے پولیس وین نے آگے راستہ روک لیا، اس نے اچانک کپڑے پھاڑ دیے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، اس تو بخانا ہی نکل گیا۔ پولیس آ گئی، اغوا کرتے ہو، پتہ نہیں ہے سائبر کرائم میں یہ دہشت گردی کے ایکٹ میں آتا ہے۔ اب وہ انٹرنیٹ کا پجامہ ہی خراب ہو گیا۔ پھر آخر میں کہا ہمیں تو چاہیے، چلو گھر۔ اور پھر بلیک میل بھی، کتنے بلیک میل ہو رہے ہیں دھوکے میں آ کر کے، مفت کی چیز ہے۔ خیر وہ تو پہنچ گیا وہاں، تو لڑکی نے کہا کہ میں ابھی کافی بنا کر لاتی ہوں، پھر بات کریں گے۔ وہ کافی پینے کی، اس کی موبائل ٹیبل پہ رکھی تھی، تو اس لڑکے نے، عاشق صاحب نے پوچھا، گندے مقامات کے عاشق نے سوچا کہ دیکھو میرا نام کس میں فیٹ کیا ہوا، عاشق، پیارے، جانو، اے جی دلارے، چاند کا تارا۔ تو اس نے جب فون کیا تو بلنک ہونے لگا وہ موبائل، جب اٹھایا تو لکھا ہوا تھا گدھا نمبر 8۔ آپ کو دیکھ رہا ہوں میں، آپ ہنسے نہیں ہیں بالکل، آج آپ نے کہا تھا میں ہنستا ہوں، جو آپ کو نصیحت کی اس پہ قائم رہیں آپ، بہت مشکل میں ہوگا۔ آپ دیکھو بالکل خاموش ایسے، مجھے ڈر لگتا ہے یہ غصہ آ رہا ہے مجھے مارے نہیں پکڑ کر، کہ ہم نے تو حضرت کے پاس اسی طرح دیکھا ہے ماشاءاللہ۔ 3 احادیث مبارکہ ہیں کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں کھلی ہیں، 12 احادیث مبارکہ ہیں، اور یہ مزاح کے نام سے کتاب چھپی ہے دارالعلوم کرنگی سے، مفتی صاحب کا نام مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، میرے پاس موجود ہے۔ تابعین نے پوچھا تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے کہ صحابہ رضوان علیہ اجمعین ہنستے تھے، خوب ہنستے تھے، لیکن ان کا ایمان پہاڑ سے مضبوط تھا، ہمارا تو ہے نہیں، ہمارا تو استغفار سے اللہ کام چلائیں گے۔ اور حضرت مجدد نے فرمایا شیخ ہنسے تم بھی ہنسو، شیخ روئے رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بناؤ، شیخ کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، یا شیخ یہ سمجھے گا ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ بڑے بابا بایزید بستانی بنے ہوئے ہیں جو شیخ سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں، اس لیے نہیں ہنس رہے ہیں۔ گناہ ہو رہا ہے تو گناہ والے شیخ کو تو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، کبھی ہو جائے توبہ ہو جائے وہ الگ بات ہے جناب۔ چھٹا فرق، 7واں فرق، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوشی دائمی اور غیر فانی ہے، جبکہ غیر اللہ سے ملنے والی خوشیاں فانی ہیں۔ 8واں فرق، اور بھی اس کی تفصیل ہے لیکن ابھی موقع نہیں تفصیل بتانے کا۔ 8واں فرق، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوشی سے مرتے دم تک اللہ یاد رہتا ہے، اور حرام خوشی پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ باوجود اسباب کے اس کی خوشی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک بات بتاؤں، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہوں گے، کتنے بڑے ولیوں کے کتنے بڑے عالم تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکے پر عاشق تھا، حرام، اللہ کا عذاب، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ 6 بستیاں تھیں، لاکھ کی کتے اور سور والا کام کرتی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ اب وہ تفصیل کا موقع نہیں، یاد دلانا تو فرجر میں بتا دوں گا کہ حسن کبھی برائے عذاب ہوتا ہے، جو یاد دلا دے گا ساتھی۔ تو پر پتھروں کی بارش ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک بازو میں 6 بستیاں اٹھائی، لاکھ کی، اوپر سے پٹک دی، تو اس کو کہا گیا کہ اس کے مجازی عذاب الہی ہے، دوست جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا۔ دیکھو جو تھرماس میں ہے نا وہی نکلے گا، چائے تو چائے، شربت تو شربت، دل ایک تھرماس ہے اور ایک ٹینک ہے یہ۔ اور لڑکے کے اس میں مبتلا مرنے کا وقت آیا، اس کو کہا گیا کلمہ پڑھ لے، کلمے کی تلقین کی گئی، تو آخر میں کفر میں موت آئی، یہ پڑھتے ہوئے رضا کا شاہ الہ فؤادی میں رحمت خالق الجلیل، اے لڑکے تیرا خوش ہونا نعوذ باللہ اللہ کی خوشی سے زیادہ محبوب ہے مجھے۔ کیا جو لڑکی اور فلمیں، حدیث میں آ کے جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا، زنا کرتے مرے تو، بدفعلی کرتے مرے تو،
جوانی برباد کرتے مرے تو، گندی فلم دیکھتے مرے تو. سوچیں ذرا، میں اپنے آپ کو سوچوں. بیان کرنا آسان ہے لیکن لڑکوں سے بچنا آسان نہیں. اس لڑکے کے بارے میں فتاوی شامیہ پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کے کرم سے کہ لڑکیوں کے حکم میں ہے یہ. ہمارے یہاں حضرت نے ایسی سختی سکھائی ہے، امرت نہیں آ سکتا کوئی بھی اکیلا، پیر نہیں دبا سکتا الحمدللہ اللہ کے کرم سے 9 سال سے 19 سال تک. اور اگر 25 سال کا چہرے پر کششیں لڑکیوں کے حکم میں ہے. اب موقع نہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرض کرتا رہتا ہوں، اتنے بڑے مسلک کے امام اور تابعی رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنے بیٹے امام محمد سے کتنی احتیاط کی انہوں نے. نواں فرق، اللہ کی عطا کردہ خوشی دنیا میں بھی خوش رکھتی ہے اور قیامت کے دن بھی اور جنت میں بھی جناب یہ خوشی باقی رہے گی. اور گناہ کرنے کی حاصل ہونے والی حرام لذت اور حرام خوشی دنیا میں بھی ذلیل اور خوار کرے گی، اگر توبہ نہیں کیا آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا کرے گی. مفتی نعیم صاحب اس دن بتا رہے تھے کہ اگر ایک آدمی میں خدا نخواستہ 6 بیماریاں خطرناک، انتقال ہو گیا سکون، صحیح ہے یا غلط بات ہے؟ صحیح ہے. اگر توبہ نہ کیا اور گناہوں میں موت آئی تو پٹائی شروع ہو جائے گی. اللہ مجھے اور مومن کو معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی معافی کے خزانے لامحدود ہیں، ہمارے گناہ محدود ہیں. جناب ایک مچھر نے کہا مچھروں سے کہ آج میں نے ہاتھی کی سونڈ دبائی، مالش بھی کی، پیٹھ بھی دبائی، پیر بھی دبایا. ہاتھی نے کہا تھینک یو، اور مچھر سب آ گئے. کہ یہ کب پجامہ آدمی کب آیا کب گیا کام پتہ ہی نہیں، کتنا خون چوسا پتہ ہی نہیں. مچھر محدود ہے یا نہیں؟ ہاتھی کتنا بڑا ہے؟ محدود ہے. ایک محدود کا ادا نہیں کر سکتا، ایک محدود لامحدود کا کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے تو معافی ہے. گھبرانا نہیں ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا، اصلاح بھی تو کرائے نا جناب. 10واں فرق، اللہ تعالیٰ کی عطا کردی خوشی متعدی ہوتی ہے، اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی خوشی حاصل ہوتی ہے. بغیر آپریشن اور بغیر انجیکشن کے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل جنت ہے. جبکہ لیلا لڑکا لڑکی سے حرام مزے کرنے والا خود مزے کرتا ہے، دوسروں کو نہیں دے سکتا، اور حرام مزے بلکہ رقیبوں کے مرنے کی دعائیں کرتا ہے، اور اکیلا چھپ چھپ کے حرام خوشی درآمد کرتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں. دعوت ہے نا اس لیے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. ہاں صحیح ہے، اپنے کو ایسا کریں. یہ سب گردن وردن کے بہانے ہیں یہ سب. ابھی آپ کی گردن موڑتا ہوں میں. اچھا چلو ابھی آپ کے ایسا کھٹا کروں گا ایسے. اچھا چلو ٹھیک ہے. شراب پی کے جا رہے تھے، گاڑی میں ایکسیڈنٹ، جیپ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گئے. تو اس نے کوٹ الٹا پہنا ہوا تھا تو گر گئے. وہ چرسی آئے وہاں پر، کہا یہ کیا ہے، بیچاری کی گردن پوری گم گئی ہے. وہ تو بیچارہ سانس بھی لے رہا تھا، اس نے رکھا پیر اوپر، کھٹاک کر کے پورا موڑ دیا. وہ تو زندہ تھا تو مر ہی گیا. اور جو کوٹ الٹا ہی کیوں پہنا تھا یار؟ اور شراب تو گدھے کا پیشاب ہے، اس کے نقصان تو کیا بتاؤں میں. اللہ معاف فرمائے. کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا سختیاں اس کے بارے میں. اور شراب سپلائی کرنا، گدھے کا پیشاب پیتا ہے. ابھی کیا کریں، تھوڑے سے چند منٹ باقی ہے، یہ نہ رہ جائے مضمون. ہم سے کتاب لو، آپ قرآن پاک میں دیکھیں، حدیث پاک میں دیکھیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ شراب کا. اور حدیث پاک قرب قیامت میں شراب عام ہو جائے گی. ہے نہیں یہ فیصلہ آپ کر لو. قرب قیامت میں ماں دور بیوی قریب، ہے نہیں یہ فیصلہ کر لو. قرب قیامت میں دوست نزدیک بابا دور. یہ سب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے ہی فرما دیا تھا. کتنے کفار تو یہی پڑھ کے ایمان لے آتے ہیں. شراب پینے والا اس کے نظر میں نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے. یاد رکھنا. ابھی موقع نہیں ورنہ بتاتا میں. کتاب ہے، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، سندھی میں پشتو میں بھی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن پاک سے دکھاؤ. لو بڑا آیا قرآن پاک سے دکھاؤ، حدیث پاک سے دکھاؤ. سب چیز قرآن پاک میں ان کو چاہیے. نماز کا طریقہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، جنازے نماز میں کہاں لکھا ہوا ہے، روزے کے مسائل کہاں لکھے ہوئے ہیں، حج کے مسائل کہاں لکھے ہوئے ہیں. پھر ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو اللہ نے نہیں فرمایا؟ کتنی بار فرمایا ہے؟ درجنوں بار فرمایا. میری اطاعت میرے رسول کی اطاعت. بڑے آئے ہر چیز قرآن پہ. تو ہے قرآن پاک میں تو بھی اپنے آپ کو پلٹی کر لے. بھائی سیدھی سی بات ہے، تو بھی بڑی بدعت ہے چاچا. اور بھائی قرآن پاک آپ سب بتاؤ ہمیں قرآن پاک کس کے ذریعے ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا. اور یہ بدھو کہتا ہے کہ ہر چیز قرآن پاک میں. تو ہے نہیں نا، تو پہلے تو اپنا کام کر. قرآن پاک میں کس کس چیز کا ذکر ہے؟ اقیم الصلاۃ الزکاۃ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر فرمایا کس انداز سے نماز پڑھو. ہر چیز تو آگے. وضو کا طریقہ کہاں لکھا ہے؟ یہ صرف جن کا دماغ مینٹل کیس ہوتا ہے نا وہ ایسی بات کرتے ہیں. ایک اللہ والے تھے، بعض لوگ اللہ والے تھوڑا کڑک مڑک دھڑک ہوتے ہیں لیکن ایسے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. باقی سب شفقت محبت کا کام کرتے ہیں. کیا آپ اللہ اللہ کرتے ہو؟ ہم جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں. کہا یہاں ہو
دل تراشا تشریف راوڑی یو دعا تیرے سلور کا مر گیا خوب درد ہو رہا ہے کہ درد دکھاؤ کا نا زور لگاؤ کا نا وقت بچاؤ کا نا آپ لوگ سب خوش ہیں سب خوش ہیں خوشی دکھاؤ کا نا کہ حضرت یاد یقین آ گیا اللہ ہے یقین ہے ارے ایسے پجامہ لوگوں کو تھوڑی اللہ ملتے ہیں لیکن آپ 99.90% دیکھیں گے 99.90% کہ وہ سب شفقت محبت پیار جتنا پوچھنا ہے جتنا کرنا ہے بحث نہیں کریں گے یہ ایک آدھ ایسے ہوتے ہیں لاکھوں میں ایک وہ بھی ہونا ضروری ہوتا ہے نا ایک بزرگ سے اللہ اللہ کر کے آ رہے تھے یہی دھیریہ کتھی طرح اللہ آل میگنیٹ سسٹم سب مقناطیسی سسٹم ہے رات اب دیکھیں رات بڑی ہو رہی ہے کیا ہے یہ میگنیٹ سسٹم ہے دن چھوٹے ہو رہے ہیں چاند کا نکلنا 1 تاریخ کا یہ سب آل میگنیٹ سسٹم بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے میگنیٹ سسٹم یہ سمندر وغیرہ سب میگنیٹ سسٹم بادل میں ایک میگنیٹ لگا ہوا ہے کھارا پانی لے کے آرو پلانٹ سے سفید ہو رہا ہے تو کیا آپ لوگ اللہ اللہ کرتے ہو وہ اللہ والا بھی وہی تھا 0.001 والا تھا اس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا نا وہ اٹھا کے کھوپڑی میں مار دیا کہ تم لوگ مولوی لوگوں کو جواب نہیں آتا نا تو ڈنڈے چلاتے ہو کہ میں نے کہا ڈنڈا چلایا مولانا عرفان صاحب ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آپ اکیلے نہیں اور بھی مولانا عرفان ہیں لکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اوپر تھوڑی بدھی مانی بھی اوپر کرنی چاہیے ڈاکٹر فاض زور بھی آگے سرجن ابھی ان کی تو گردن پہلے ٹھیک کرے یار پھر بعد میں بات کرتے ہیں چلو بیٹھیے کھڑے ہو جائیں یہ کنسلٹنٹ صاحب ہیں اللہ نے ایسے ہاتھ میں شفا دیا حضرت کے خلیفہ دیے دیکھ لو آپ شرعی داڑھی مونچھیں دیکھ لو بال دیکھ لو ٹخنا بھائی مولانا انس چھپا ہوا ہے کھلا ہوا ہے کھلا ہوا ہے ٹخنا چھپانا حرام ہے مردوں کو جو اوپر سے لباس آ رہا ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار چلنے کی حالت میں کھڑے ہونے کی حالت میں جو ہم مردوں کے لیے اوپر سے لباس آ رہا ہے چاہے احرام ہو چاہے جبہ ہو چاہے لنگی ہو چاہے ٹراؤزر ہو چاہے شلوار ہو چاہے پاجامہ ہو ٹخنا چھپانا حرام ہے اتنا ایسا آگ میں جلے گا باقی عیش کرے گا کیا اے ابو ذر 3 قسم کے لوگوں کو 4 قسم کا عذاب ملے گا عذاب نمبر 1 لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ قیامت کے دن بات نہ فرمائیں گے کتنا بڑا معاملہ ہے اچھا آگے ولا ينظر الیہم شفقت سے اللہ دیکھیں گے نہیں ولا یزکیہم تزکیہ اصلاح نہیں کرا سکتا ولہم عذاب علیم دردناک عذاب دیا جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 لوگ کون تھوڑا اسی بنے نیچے کر دینا نمبر 1 ٹخنا چھپانے والا مرد عورتیں پنڈلیاں کھول رہی ہیں کہ درجی صاحب ملا کٹ شلوار کاٹنا تاکہ پنڈلیاں دکھا کر دوسروں کا پنڈ تباہ کریں یہ لو ہمیں شرم آتی ہے 3/4 والوں کو شرم نہیں آتی سوئمنگ کاسٹیوم کتنا بڑا گناہ ہے ان کو شرم نہیں آتی چڈی والوں کو شرم نہیں آتی جبکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہم مردوں کا سطر ہے جو جتنے لوگ دیکھیں گے اس کی کھوپڑی پر لگے گا اور یہ دکھانے والے گناہ الگ بنے گا کتا کلچر چڈی کلچر آ گیا ہے سوئمنگ کاسٹیوم والوں کو شرم نہیں آتی اتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے اور ہمیں ٹکنا کھولتے ہوئے سمجھ میں لا تسبل ان اللہ لا يحب المسبلین ٹکنا مت چھپاؤ ٹکنا چھپانے والوں سے اللہ محبت نہیں فرماتے بتائیے اب آپ دینی شعار ایمان کا معاملہ پہلے ہے دوستوں داڑھی پردہ روزہ دینی شعار کے بارے میں جس نے بکواس کی ایمان گیا اس کا اس لیے زبان بند رکھنا چاہیے گناہ گار ہے ایک آدمی ہے شیو کر رہا ہے گناہ گار ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے ایک دن آپ دیکھیں گے اللہ والا بنا ہوا ہوگا باقی داڑھی کے نام پر کوئی مذاق ہو رہا ہے تیری داڑھی اچھی ہے یا بکرے کی داڑھی اچھی ہے مرنے کے بعد پتہ چلے گا کس کی داڑھی اچھی ہے بیوقوف آدمی کو احساس نہیں ہے چائنا مسلمانوں کی داڑھی دیکھو آپ بنگلہ دیش والوں کی داڑھی دیکھو تھائی مسلمان آتے ہیں یہاں جماعت میں داڑھی دیکھو 2 3 بال پورے ایک مٹھی کے ہوتے ہیں پتہ نہیں فرشتے بھی ان کے بالوں کو چوم رہے ہوں گے کیا کر رہے ہوں گے کیا ان کا درجہ ہے اور اب مسلمان پرانے ہیں وہ شیو کرتے ہیں گٹر لائن میں واجب کو ڈالتے ہیں سب کوئی ہنستے تو ہنسنے دو قیامت کے ہمیں رونا نہیں پڑے گا دیکھیے ٹکنے کے بارے میں کیسا معاملہ ہے جناب اللہ میں آج 11:30 کروں گا ایک آدمی مجھ پہ مسلسل دم کر رہا ہے کہ 10:30 بجے بیان ختم ہونا چاہیے مجھے پتا ہے 5 منٹ باقی ہیں کوئی وجہ ہے لیکن میں بیان بھی 11:30 بجے ختم کروں گا تو آپ لوگ کھانا کھا کر آ جائیں پھر بیان چلے گا یہ 10:30 بجے صبح تک گنتا رہے ہمیں بھی ہماری بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کو پتہ چلتا ہے کون چکر باز ہے کون چکر باز نہیں ہے ہاں جی ابھی ہنی مون تو منا نہیں جائے گا تو پھر ایک آدمی نے کسی سے کہا ہے تمہاری شادی کو اتنا عرصہ ہنی مون نہیں بنایا کہ ہنی مون کیا ہوتا ہے کہا بیوی کو پہاڑ واڑ پر لے جاؤ کہ پہاڑ پہ تو خود رہتا ہے کہ یار تو کسی اور جگہ لے جا وہ گھر آیا کہ بیگم چل تیرے کو ہنی مون بنانے لے جانا ہے کہ رہنے دے میں کپڑے دھو رہی ہوں میرے بھائی کو لے جا ہم سمجھاتے ہیں بھائی بیوی کو گھماؤ اس کی تعریف کرو ایک آدمی نے بیوی کو بٹھایا سیدھا بیواشا قبرستان کہ یہ آپ کہاں لائے گھمانے کے لیے وہ پگلی چپ ہو جائے ادھر تو آنے کے لیے لوگ مرتا ہے تو ہے ایسا ویسا ہمارے کو بدنام نہیں کرانا بھائی
اسے تعریف کرو وغیرہ، اسے کھانے کی تعریف کرو، کپڑے کی تعریف کرو. بیان سن کے ایک آدمی گھر گیا، شاید 10:30 بجے کا یہ وقت تھا، تو بیوی سے کہا واہ کیا باربیکیو ہے. ارے کبھی تعریف ہی نہیں کی 12 سال میں اس نے. کہا کیسا باربیکیو کیا ہے، بس واہ 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 مزہ آ گیا. او ہو مرغی کا قورمہ بھی ہے، قورمہ ہوتا ہے نا مرغی کا، خوشبو آتی ہے نا. کیا آپ نے قورمہ بنایا ہے؟ ہاں بریانی. واہ یہ واؤ پتہ نہیں کہاں سے کیا جملے کا مطلب ہے. واؤ میٹھا لگتا ہے، آپ نے اپنی انگلی گھمائی ہے. اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا، یوا دعا تیرے 5 جوتے لگے. بیوی نے کہا 10 سال سے تو نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، آج پڑوس سے کھانا ہے تعریف کر رہا ہے. اس لیے گھر جانے سے پہلے پوچھ لینا کھانا کدھر سے آیا جناب ہے جی. اللہ اللہ واہ واہ واہ. یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. جناب آخری بات 10:30 بج گئے بس، باقی یوا دعا. اچھا یہ مجھے صرف لس تک سکھایا، یوا دعا تیرے سلو سیدھا دس تک. کیوں کہ تم کو ہم پشتو سکھائے گا، پھر ہم تم کو گالی کیسے دے گا. میں نے کہا یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی، آپ زیادہ دوست ہمارے یہی ہے. ابھی پشین میں، کوئٹہ میں اور چمن میں اور قلعہ عبداللہ میں یہی تو دوست ہیں ہمارے. میں نے کوئٹہ والے سے کہا ہم نے کوئٹہ کا نام میں نے بدل دیا ہے. اس کا چہرہ تھوڑا ایسا ہو گیا، کیا رکھا ہے نام؟ میں نے کہا میں نے کوئٹہ کا رکھا ہے عاشقوں کا شہر. جدھر گلی میں جاؤ مدرسہ، جدھر جاؤ داڑھی ماشاءاللہ، جدھر جاؤ پگڑی الحمدللہ. چمن میں بھی یہی ہے. لورا لائی تو کسی وجہ سے منع ہو گیا تھا، تو ماشاءاللہ کیا اتنا ایک ایک گلی کے اندر مدرسہ، چمن میں بھی اور وہاں پر پشین میں بھی اور کوئٹہ میں بھی ماشاءاللہ الحمدللہ. مزہ آیا، ایمان تازہ ہوا الحمدللہ. آخری بات ارشاد فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمان کا وعدہ ہے، جو بھی عرض کیا. تو بد نظری پر حلاوت سلب کر دی جائے گی. لہذا بد نظری کر کے قرآن شریف کی تلاوت کرے گا تو بے کلی اور بے چینی پائے گا، اور توبہ کر کے پڑھے گا نوری نور ملے گا. پھر فرمایا کہ بد نظری سے 3 منٹ کا حرام مزہ ملتا ہے اور 23 گھنٹے اور 57 منٹ عذاب ملتا ہے، جبکہ نظر بچانے پر 3 منٹ کی حسرت ملتی ہے، باقی وقت عیش ہے. اللہ کے نام کا مزہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. تو وہ ڈنڈا مارا نا اس نے، تو کہا تم مولویوں کو جب جواب نہیں آتا ہے تو تم لوگ ڈنڈے مارتے ہو. کہا میں نے کہاں مارا ہے. کہا اچھا جھوٹ بولتے ہو، مولویوں کے جھوٹ بولتے ہیں تو باقی جھوٹ کی اجازت ہے. حرام ہے جھوٹ، برا ہے کبیرہ ہے، فرشتوں کو بدبو آتی ہے، فرشتے دور چلے جاتے ہیں. جناب کہا ڈنڈا مار کے جھوٹ بولتے ہو میں نے مارا نہیں. کہا نہیں بابو آپ کی کھوپڑی میں میگنیٹ زیادہ تھا، میرے ڈنڈے میں میگنیٹ کم تھا، تو میرا ڈنڈا آپ کو لگ گیا. اگر ہمارے ڈنڈے میں میگنیٹ زیادہ ہوتا تو آپ کی کھوپڑی آگے یہاں لگ جاتی. ابے خربوزے کا اولاد، ایک ڈنڈا بغیر چلائے ہوئے کسی کے نہیں چلتا. یہ کائنات کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے. آم کے اندر رس ایسے ہی آ رہا ہے. انار کا دانا دانا فٹ تیرے چاچا نے کیا یا تیرے سانڈو بھائی نے کیا ہے؟ اور پہلے جواب دے مجھے کہ پہلے رس تھا پھر انار کی جھلی لگ گئی، یا پہلے انار کی جھلی تھی پھر سب کے اندر انجیکشن لگا کے رس ڈالا گیا، پھر جوڑا کس نے اس کو، جھلیاں کس نے بنائی؟ کہتا اچھا کلمہ پڑھا دو. ایک ایک ذرہ خدا کی قسم اللہ کی نشانی، ایک ایک ذرہ. ابھی کینو کا موسم آنے والا ہے، کس نے ڈالا اس کے اندر رس؟ ابھی جا کر دیکھو سبز ہوں گے. پھر ان کو اوس بھی چاہیے، کیا بولتے ہیں فوک پتہ نہیں کیا بولتے ہیں وہ، شبنم وغیرہ جو بھی وہ ان کو چاہیے. تب ہم جا رہے تھے بلوال، وہاں یہ باغات ہیں، ہمارے دوست کی فیکٹری ہے، وہ فریش فروٹ کے ایکسپورٹر ہیں. تو اچانک وہ دھند آ گئی سامنے، دھند. تو میں نے کہا یار دعا کرو رات کا وقت ہے پھنس جائیں گے، دعا کرو کہ دھند غائب ہو جائے. شیخ خدا کے واسطے یہ دعا نہیں کر رہا. میں نے کہا کیوں؟ کہ دھند کی وجہ سے تو کینو میٹھے ہوتے ہیں. دیکھو اللہ کی شان دیکھو یار. اچھا پھر اس کے اندر جوڑا کس نے، اتنے چھلکے کس نے لگائے، اور پھر چھوٹے چھوٹے حصے میں اس نے رس کس نے بھرا؟ ایک ایک اس میں کوئی فیکٹری بنا کر دکھائے، امریکہ کا باپ بن کر دکھائے، کینیڈا جرمن جاپان یہودی بنا کر دکھائیں ذرا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے ہمیں ایمان دیا بھائی. آخری بات 10:30 ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو مخلوق میں اس کی محبوبیت ختم کر دی جاتی ہے. اس کو لوگ زانی کہتے ہیں، بدفعلی والا کہتے ہیں، شرابی کہتے ہیں. اور اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا کا وعدہ ہے، اور جب ناراض ہوتے ہیں تو اس کا عکس کر دیا جاتا ہے. اس شخص کا بولنا، سننا، دل اور جسم سب بے کیف ہو جاتا ہے، قوت ذائقہ بھی بے کیف ہو جاتی ہے، پورا عالم بے کیف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی قیمت فرمائی. رضوان کیا ہے بھائی؟ رضوان اللہ صحیح تو نہیں لکھا نہیں، رضوان من اللہ اکبر.
اس میں رضوان کی تنوین برائے تقلیل کی ہے کہ اللہ کی تھوڑی سی خوشی بھی بہت عظیم ہے، تو پھر اللہ کی تھوڑی سی ناراضگی بھی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ابھی 1 منٹ باقی ہے، اور بس اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنا بنائے، اور جو پریشان ہو رہا ہے اللہ اس کے دل کے اندر سکون عطا فرمائے۔ اور بہرحال ابھی آپ دعا کریں، بیان دوبارہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ کس نے کہا تھا مجھے لینے آیا بھائی؟ کوئی اور بھی تو لینے والے ہوتے ہیں نا۔ 10:30 صحیح ٹائم ہے، بالکل۔ ساتھی ہیں ان کی اہلیہ، بھائی کی اہلیہ آئی سی یو میں، اللہ صحت عطا فرمائے۔ عبد الحق کون ہے جی؟ جامعہ فاروقیہ دور حدیث والے صاحب، عبد الحق آگے آ جائیں۔ چھوٹے داماد سیڑھی سے گر گئے، اللہ نے خیر فرمایا، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے مکمل۔ مستنیر والدہ کو دل نہیں دکھانا، آج آپ والدہ کے پاس جائیں، اب اللہ آپ کو خانقاہ میں نہیں ملیں گے، والدہ کی خوشی میں اللہ ملیں گے آپ کو۔ اس کو اعتدال ہمارے حضرت بزرگ سکھاتے ہیں۔ فوراً آپ کو یہ پرچہ میرے ہاتھ میں پہلے دینا تھا، آپ نے فوراً نکل جائیں ابھی، والدہ کو دل خوش کرے، کچھ خرید کے بھی جانا کہ اماں آپ کو اتنی دیر میں نے تکلیف دی اور مجھے معاف کر دیں، جو والدہ کی پسند کی چیزوں خرید کے جانا، جلدی جائیں۔ میں بھی یہی سوچتا ہوں، میرے لیے بیان ہے الحمدللہ، اللہ صحت عطا فرمائے۔ صبح آنے میں ناغا ہو رہا ہے سستی کا، تو سستی کا علاج بس چستی، فرما کے حکیم الامت سستی کا علاج بس چستی۔ کہاں ہے مولانا؟ قریب آ جائیں، آپ قریب آ جائیں، آئیے۔ آپ نے پرچہ دیا تھا نا، آپ آ جائیں، اس سے ہاتھ رکھ لیں، بس ایک ہاتھ کافی، باقی کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو بھائی۔ ایک ہی بات ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھنا، ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں نہ ہاتھ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اب آپ لوگ کہیں یا اللہ تعالی توبہ کرتے ہم کفر سے، شرک سے، بدعات سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، خاص کر بدگمانی سے، غیبت سے، بد نظری سے۔ یا اللہ وعدہ کرتے ہم 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، رمضان شریف کے روزے رکھیں گے، حج فرض ہوگا حج کریں گے، زکوٰۃ فرض ہوگی زکوٰۃ دیں گے۔ یا اللہ تعالی داخل ہوتے ہم سلسلہ قادریہ میں، سلسلہ چشتیہ میں، سلسلہ نقشبندیہ میں، سلسلہ سہروردیہ میں۔ یا اللہ تعالی ہماری توبہ کو اور بیعت کو قبول فرمائیے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیے، جنت میں ہمارے تمام بزرگوں کا ساتھ نصیب فرمائیے۔ میں جمعے میں بیعت نہیں کرتا، جمعرات میں بھی نہیں کرتا، عشاء کے بعد جو ایک کو ہاتھ رکھا پھر پتہ چلا آخر تک سب لوگوں نے ہاتھ رکھ لیا۔ یہاں اس وقت کیونکہ زیادہ تر طلباء اور اہل علم ہوتے ہیں، زیادہ تر اس وقت بیعت کرتا ہوں۔ اتوار میں بھی بیعت نہیں کرتا، اتوار میں بھی لوگ زیادہ ہوتے ہیں، پھر وہ پتہ ہوتا نہیں ہے، یہ اعلان بھی نہیں کرتے ہم۔ 2 جگہ اعلان ہوا تھا کہ جس کو بیعت ہونا وہ آگے آ جائے، ایک آس اکیڈمی لاہور میں بہت زیادہ تھے لوگ، دوسرا مالوٹ جگہ جو ہے باغ میں اوپر۔ میں نے کہا نہیں ایسے ہم بیعت نہیں کرتے، ہمارے حضرت منع فرما دیتے ہیں، اعلان آپ نے بغیر پوچھے کیسے کر لیا؟ تو الحمدللہ بس پرچہ آتا ہے پھر میں آواز دے دیتا ہوں کسی کو، پھر ہر ایک کی مرضی ہوتی ہے، دے دیں بھائی، جس کے پاس نہیں ہو دیتے جائیں جلدی جلدی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھنا بھائی کارڈ ڈبل نہ جائے، ایک ساتھی اور لے لینا یہاں سے، وہاں اویس آپ لے لینا، باقی وہاں دے دیں، باقی جن کے پاس پہلے سے کارڈ ہے یا جو ہے وہ اپنا وہاں سے ٹوکن لے کر موبائل جمع کرا دیں تاکہ دیر نہ ہو ساتھیوں کو، وہاں سے ٹوکن لے کر موبائل جمع کرا دیں تاکہ دیر نہ ہو ساتھیوں کو، وہاں سے ٹوکن لے کر موبائل جمع کرا دیں تاکہ دیر نہ ہو ساتھیوں کو، وہاں سے ٹوکن لے کر موبائل جمع کرا دیں تاکہ دیر نہ ہو ساتھیوں کو، وہاں سے ٹوکن لے کر موبائل جمع کرا دیں تاکہ دیر نہ ہو ساتھیوں کو، وہاں سے ٹوکن لے کر موبائل جمع کرا دیں تاکہ دیر نہ ہو ساتھیوں کو، وہاں سے ٹوکن لے کر موبائل جمع کرا دیں تاکہ دیر نہ ہو ساتھیوں کو، وہاں سے ٹوکن لے کر موبائل جمع کرا دیں تاکہ دیر نہ ہو